السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں احمد حسن رضوی آپ کی خدمت میں آج کا موضوع رمضان اور اس کی اہمیت اور کچھ مسئلوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ رمضان کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ پروردگار کا ایک دسترخوان ہے، ایک سفرہ ہے کہ اس پر وہ اشیاء اور وہ چیزیں موجود ہیں کہ جسے نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا ہے، اور اس دسترخوان، اس سفرے کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا مگر وہ افراد کہ جو روزے دار ہیں، یعنی خداوند متعال روزے دار کو اپنی نعمات سے نوازتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ انسان کہ جو روزہ رکھنے سے اپنی بہترین غذا سے دور ہو جاتا ہے، خداوند عالم اسے جنت کے غذا و آب سے، کھانے اور پانی سے سیراب کرے گا۔ اس ماہ کے جو دن گزر رہے ہیں آج کل، کہ جسے تاریخ میں ایام بیس کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں رمضان کو ایام بیس، کہ جس میں دعائے مجید کی تلاوت کی کافی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس نے ان تینوں دنوں میں یا 3 دن میں سے ایک دن میں بھی اس دعا کی تلاوت کی، اس انسان کی تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، چاہے وہ بارش کے قطرات اور درختوں کے پتوں اور ریگستان کی ریت کے برابر کیوں نہ ہو۔ مریضوں کی شفا، قرض کی ادائیگی اور غم و اندوہ سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ اب کچھ مسئلوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ، انسان روزہ واجب کی نیت اذان صبح سے پہلے کر لے تو بہتر ہے، یعنی اس کے بعد کرنا بہتر نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انسان کسی علت اور عذر کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے انسان نیت نہ کر سکے اور اذان ظہر سے پہلے تک انسان ہر وہ کام کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اس کاموں کو انجام نہ دیا ہو تو اذان ظہر تک انسان نیت کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نیت کو زبان سے ظاہر کرے، بلکہ اس کا عمل نماز صبح یا اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک ویسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اگر ان کاموں کو انجام نہ دیا ہو اور زبان سے نیت کو ظاہر بھی نہ کیا ہو، ادا بھی نہ کیا ہو، تب بھی اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ فقط والسلام، التماس دعا، خدا حافظ۔